السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حج کے متعلق ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی جو ہے جاری ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارے سامنے باتیں آئیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی مہنت کی گدی اور دولت، عزت اگر وہ تمام کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کو اپنی اولاد کے لیے بھی وہ چیز دے سکتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات واضح آ گئی کہ دنیا کو جھوٹے خداؤں کے جال میں پھانس کر خود مزے کرنا انہیں گوارا نہ تھا، اور اس کے مقابلے میں یہ گوارا تھا کہ ایک سچے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اس جرم کی پاداش میں کہیں چین سے نہ بیٹھ سکے۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وہی بات جو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، انسان اور جن کی بھیجنے کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہمیں اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے کو چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ تو ہمارا کام بحیثیت مسلمان تمام انسانیت کو اللہ کے بندگی میں لے آنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہجرت، وہ سب چیزیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے اوپر ان کلاڑی رکھ دیے، اور جب لوگوں نے آ کے پوچھا یہ کس نے کیا، تو آپ نے کہا کہ پوچھو اس بڑے بت سے جس کے اوپر کندھے پر کلاڑی رکھی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے فوراً جواب دیا حکمت سے، جب یہ بول نہیں سکتے ہیں، جب کھا نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وقتی طور پر تو خاموش بیٹھ گئے، لیکن چونکہ ان کے اندر ہٹ درمی تھی، انا تھا، ضد تھی، اس لیے انہوں نے جو پھر بعد میں فیصلہ یہ کیا کہ ان کو ایک بڑے الاؤ کا تیار کیا جائے اور اس کے اندر ان کو ڈالا جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کو آگ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو سلامتی بنا دیا، ٹھنڈی بھی نہیں، سلامتی، معتدل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طریقے سے وہ اس میں سے ٹہلتے ہوئے جو ہے پھر وہ نکلے۔ تو یہ وہ چیز تھی، اور یہ پوری قوم نے جو ہے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تھا دراصل۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، فلسطین، مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے ہیں، تو آگے ایک منٹ، وہاں سے جو خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مال و زر کچھ ساتھ لے کر نہ نکلے تھے، اور باہر نکل کر اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے تھے، بلکہ کیا تھی، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں نکلے وہ، بلکہ رات دن فکر تھی، تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ کے بندے بنائیں۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپ نے اور اس کی اپنی قوم نے برداشت نہ کیا، تو اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی اوبھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مندروں کے مہنت اور وہی خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے، اور ہر جگہ وہی جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کو پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خود ہی خدا کے سوا کسی کی خدائی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ دوسروں سے بھی علانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور آقا نہیں ہے، سب کی آقائی اور خداوندی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس ایک کے بندے بن کر رہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی جگہ قرار نصیب نہ ہوا، سالہ سال بے خامہ پھرتے رہے، کبھی کنعان کی بستیوں میں ہیں تو کبھی مصر میں اور کبھی عرب کے ریگستان میں۔ اسی طرح ساری جوانی بیت گئی
اور کالے بال سفید ہو گئے۔ کتنی زبردست سیرت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنا لگن ہے، یعنی سچائی کے لیے، حق کے لیے، توحید کے لیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے پوری زندگی اپنی قربان کر دی۔ کتنا بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم تو صرف اس قربانی میں خوش ہوتے ہیں کہ ایک جانور کو ہم نے ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا اور اسی کو قربانی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جی ساتھیو۔ یہ تو ہر آزمائش تھی، ہر آزمائش کے اندر وہ ثابت قدم رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی جن جن چیزوں میں اللہ نے ان کو آزمایا، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ کدھر کدھر سفر کرنا، اس وقت 4,500 سال پہلے تو اتنی سہولت بھی نہیں تھی سفر کرنے کی، ایسے آسائش بھی نہیں تھے سفر کرنے کے لیے۔ کتنے مشکل ترین حالات میں کہاں سے، اگر وہ چاہتے تو اپنے باپ کے مہنت کی گدی پر بیٹھ سکتے تھے، پھر دولت کی انبار لگ جاتی، پھر لوگ ان کے قائل ہوتے اور انہیں اقتدار ملتا، پھر شادی بیاہ کر کے اولاد ہی ہوتی، اولاد کو پھر اس ذمہ داری پر کر سکتے تھے، لیکن اتنی بڑی قربانی انہیں کیوں دیا؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ کتنا حق جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو انہوں نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس میں؟ ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے، اسلام کے لیے ہر لمحے، جب بھی اس کو ضرورت ہو قربانی کی، تو ہم بھی جو ہے قربانی کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ تبھی کہیں دین جو ہے جا کے غالب ہوگا، تبھی کہ ایسے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر خلفائے راشدین، تابعین، تابع تابعین، وہ سب لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ قربانیاں دینے سے ہی جو ہے یہ دین آگے بڑھتا ہے، اسلام آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بات واضح ہونا چاہیے۔ پھر آگے اولاد اور اس کی تربیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وطن سے نکلے تھے تو ان کی عمر 45-46 سال کی تھی۔ تو اس وقت نکلتے وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو 45 سال کی عمر میں دعا کی، اور اس کے بعد پھر وہ نکلے، یہ سب مقامات وہ سفر کرتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، لیکن دعا ان کی صالح نیک اولاد کی قبول نہیں ہوئی۔ کب قبول ہوئی؟ جب آپ کی عمر جو ہے 90 ایئرس کی تھی، جب 90 سال کے پورے ہوئے، صرف 4 سال باقی تھے اور اولاد سے جو ہے مایوسی ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اولاد دی، یعنی 86 ایئرس، 4 سال باقی تھے، وہ بھی ہے بعض روایت میں 90 میں۔ تو غور کیجئے کہ ایک جلیل القدر نبی دعا کرتا ہے، 45 سال میں اللہ تعالیٰ کتنی آزمائش میں ڈالتا، دعا فوراً قبول نہیں کرتا، اتنے سال صبر کرواتا، اور صبر کرتے مایوس نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے سبق؟ ہمیں بھی اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جو ہے دعا کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں، ہمت سے کام لیں۔ اور دعا کے تعلق سے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو دعا قبول کرتا، یا ہمارے آنے والے مصیبت، مصائب، پریشانی، بیماریوں کو دور کرتا، یا پھر آخرت میں ہمیں اتنا اجر دیتا کہ انسان کہتا کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خامہ برباد ہوا ہوں، تو کم از کم اپنے بچوں کو ہی دنیا کمانے کے قابل بناؤں اور انہیں کسی ایسے کام پر لگاؤں، جو کہ روٹی سہارا مل جائے۔ نہیں، اس بوڑھے مسلمان کو فکر تھی، تو یہ بھی تھی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسی مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا آرزو مند تھا، یہ تھا ان کا مقصد، اولاد کو مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ مشن کا کام جاری رہے۔ اگر مشن کمپلیٹ ہوا تو اسے قائم رہ کے آگے بڑھے۔ تو یہ تھی اس بوڑھے مسلمان کو فکر، تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی
اسی مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے اللہ سے اولاد کا آرزومند تھا، اور جب اللہ نے اولاد دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انہیں تیار کرے۔ اس انسان کامل کی زندگی ایک سچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ ابتدائی جوانی میں ہوش سنبھالنے کے بعد ہی جب اس نے اپنے اللہ کو پہچانا اور پا لیا تو اللہ نے اس سے کہا تھا کہ اسلام لے آ، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میرا ہو کر رہے، اور اس نے جواب میں قول دے دیا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام قبول کیا، میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ یہ چیز ہم سے مطالبہ، اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اس قول اور قرار کو اس سچے آدمی نے تمام عمر پوری پابندی کے ساتھ نبھا کر دکھایا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کے آبائی مذہب اور اس کی رسم و عقیدوں کو چھوڑا، اور دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑ اپنی جان کو آگ کے خطرے میں ڈالا۔ جلا وطنی کی مصیبتیں سہی، ملک کی خاک چھانی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا، اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی دین اور یہی کام پسند کیا۔ اب اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش، مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور آخری آزمائش باقی رہ گئی تھی، جس کے بغیر یہ فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے۔ اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جبکہ پوری مایوسی کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ اولاد کو قربان کرنا، انسان کے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مال، دولت، بیوی، بچے، ماں باپ، تو ان چیزوں کو قربان کر سکا، اور ان سب سے زیادہ اولاد کو بھی یہ قربانی دے سکتا نہیں دے سکتا، وہ آزمائش باقی تھی۔ تو وہ آزمائش یہ تھی جب پوری مایوسی کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا یا نہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی، اور جب اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، تب فیصلہ فرما دیا گیا کہ ہاں، اب تم نے اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ بالکل سچا کر دکھایا، اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اسی بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام پیشوا بناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا، ان میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا۔ یعنی اولاد میں جو نیک صالح ہے ان کو امام بنائے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو وہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی لیڈرشپ سونپی گئی، اور وہ اسلام کی عالمگیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے۔ اب ان کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور ان کے خلیفہ یا نائب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں 3 آدمی ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے۔ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے یہ سن کر کہ رب العالمین ان کی جان کی قربانی چاہتا ہے، خود اپنی گردن خوشی خوشی چھری کے نیچے رکھ دی۔ تیسرے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ تھے، اس طریقے سے جو ہے آپ کی سیرت، ایسے اور آگے بھی چند باتیں انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی سیرت ہمارے اندر بھی آنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.